یقیناً یہ بات آپ بھی سوچتے ہوں گے اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایران اسرائیل کی طرف درجنوں قسم کے سینکڑوں پروجیکٹائلز لانچ کرتا ہے لیکن خال خال ہی اسرائیل میں اپنے ہدف تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسرائیل اور ایران کی میچ فکسنگ ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کا جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس میں کچھ کمی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایران اپنے مختلف 5 شہروں سے پروجیکٹائلز لانچ کرتا ہے۔ ان پروجیکٹائلز میں میزائلز ہیں، راکٹس ہیں اور ڈرونز بھی ہیں۔ اب یہ جب پروجیکٹائلز لانچ کر دیے جاتے ہیں تو انہیں پہلے مرحلے میں عراق کی سرحد کو عبور کرنا ہے۔ اب عراق میں عراق وار کے بعد سے اب تک امریکہ کے 4 ایئر بیسز موجود ہیں، جن میں سے ایک کردستان ریجن میں ہے، 2 بغداد میں ہے اور ایک الاسد کے نام سے ہے۔ ان ایئر بیسز پر امریکہ کے بہترین ایئر ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں جو ان پروجیکٹائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر ان ایئر بیسز سے امریکہ کے لڑاکا طیارے بھی ان پروجیکٹائلز کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں فضا میں مارنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اب جو پروجیکٹائلز عراق سے خوش قسمتی سے آگے نکل جاتے ہیں تو یو اے ای کی سرزمین پر موجود امریکہ کا بہترین ایئر بیس جس کا نام الزعفران ایئر بیس ہے، اس ایئر بیس پر امریکہ کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ نصب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر امریکہ کے 5th جنریشن لڑاکا طیارے F-35 اور اس کے علاوہ F-22 بھی تعینات ہیں۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اور لڑاکا طیارے ان پروجیکٹائلز کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں فضا میں مارنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یو اے ای میں فرانس کا ایئر بیس بھی موجود ہے، اور جہاں پر رافیل طیارے تعینات ہیں وہ بھی اس مہم میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ گلف آف عمان، پرشین گلف اور بحیرہ عرب کی نگرانی کے لیے امریکہ کا بحری بیڑا کارل ونسن بھی اس مہم میں مکمل حصہ لیتا ہے۔ جب کبھی بھی ایران اور اسرائیل کی کشیدگی بڑھتی ہے تو یہ بحری بیڑا گلف آف پرشیا میں موجود ہوتا ہے۔ یہ بحری بیڑا امریکہ نے اس لیے تعینات کیا ہے تاکہ یہاں کی 20% آئل ٹریڈ کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کر سکے، یہاں کی ٹریڈ کے اوپر نگرانی کر سکے، اور ساتھ ساتھ اپنے الائیڈ کنٹریز جس کے اندر سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ہے، ان کو سیکیورٹی فراہم کر سکے۔ لہٰذا اس بحری بیڑے کے ڈسٹرائر میزائلز ان پروجیکٹائلز کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں فضا میں مارنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس بحری بیڑے کی فلیٹ میں موجود بہترین امریکہ کے لڑاکا طیارے بھی اس مہم میں ضرورت پڑنے پر اچھا خاصا حصہ لیتے ہیں۔ اب جو ان فیزز سے گزر جائیں ان پروجیکٹائلز کو آگے اردن کی سرزمین پر پھر سے امریکہ کے ایئر بیس وفاق سلطی ایئر بیس سے نمٹنا ہوتا ہے۔ وفاق سلطی ایئر بیس میں بھی امریکہ کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے، وہاں پر امریکہ کے لڑاکے طیارے موجود ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ اردن کو 1.5 بلین کی سالانہ ایڈ بھی دیتا ہے، لہٰذا ان کی رائل آرمی بھی اس میں بھرپور حصہ لیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ایران کی طرف سے آئے ہوئے ان پروجیکٹائلز کو راستے میں ہی تباہ کر دیا جائے۔ اب پھر بھی خوش قسمتی سے کچھ پروجیکٹائلز بچ نکلتے ہیں اور اسرائیل کی سرزمین تک پہنچتے ہیں۔ اب جو ان سارے فیزز سے گزر کر اسرائیل کی فضا میں پہنچ جائیں ان پروجیکٹائلز کو اسرائیل کے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان ڈیفنس سسٹمز کی تہیں ہیں، اس میں سب سے پہلا ڈیفنس سسٹم ہے ایرو 3۔ اس کی رینج ہے 2000 کلومیٹر، یعنی خلا سے بھی اگر اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جائے تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم فوراً حرکت میں آتا ہے اور اپنے میزائل سے اس کو فضا میں ہی ختم کر دیتا ہے۔
اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے بعد آتا ہے ایرو 2. اس کی رینج ہے 1500 کلومیٹر. اب اس سے بھی کوئی بچ نکلے تو آگے آتا ہے ڈیوڈ سلنگ. اس کی رینج ہے 400 کلومیٹر. اب اس سے بھی کوئی بچ جائے تو اسے نمٹنا پڑتا ہے آئرن ڈوم سے, جس کی رینج ہے 70 کلومیٹر. اب اندازہ لگائیے کہ ایران سے جو میزائل, راکٹ یا ڈرون فائر کیا جاتا ہے اسے کتنے مرحلوں سے, کتنے فیزز سے, کس کس قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے, کتنے ایئر بیسز سے اور کتنے ملکوں سے نمٹنا پڑتا ہے, تب جا کر وہ اسرائیل کی فضا میں داخل ہوتا ہے, اور اس کے بعد کتنے ڈیفنس سسٹم سے اسے گزرنا پڑتا ہے, تب جا کر وہ کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے. لہٰذا ایران کی طرف سے فائر کیے گئے تمام پروجیکٹائلز اپنا اپنا کام کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اب جو پروجیکٹائلز تباہ ہو جاتے ہیں وہ بھی اچھی خاصی قیمت وصول کر کے تباہ ہوتے ہیں. مثلاً ایران کے یہ پروجیکٹائلز, ان کی قیمت چند $1000 ہوگی, لیکن ان کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ کے کئی لڑاکا طیارے فضا میں اڑان بھرتے ہیں, کئی ایئر ڈیفنس سسٹم اپنی حرکت میں آتے ہیں, کس کس قسم کے میزائلز ان کا تعاقب کرتے ہیں. ایک بہت بڑا خرچہ ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو ادا کرنا پڑتا ہے. اب ہم صرف یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جو پروجیکٹائلز اسرائیل کی فضا میں پہنچ جاتے ہیں وہ اسرائیل کی اکانومی کو کس حد تک نقصان پہنچاتے ہیں. ایرو 3 کا ایک میزائل $2.5 سے $3 ملین کاسٹ کرتا ہے. اسی طرح ایرو 2 کا ایک میزائل $2 ملین کاسٹ کرتا ہے, اور پھر ڈیوڈ سلنگ کا ایک میزائل 0.5 سے $1 ملین کاسٹ کرتا ہے, اور آئرن ڈوم کا ایک میزائل $50,000 کاسٹ کرتا ہے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب بہت سے پروجیکٹائلز اسرائیل کی فضا میں داخل ہو جائیں تو انہیں زمین پہ گرنے سے پہلے فضا میں مارنے کے لیے اسرائیل کو کتنے سارے میزائلز فائر کرنے پڑتے ہیں, اور کتنا زیادہ اکنومیکلی اسے سفر کرنا پڑتا ہے. لہٰذا ایران کے وہ پروجیکٹائلز, وہ میزائلز, راکٹس یا ڈرونز جو اسرائیل کی سرزمین پر نہیں بھی پہنچ پاتے وہ بھی بہت بڑا نقصان کرتے ہیں, اور جو پہنچ پاتے ہیں وہ اسرائیلی عوام کے اندر ایسی دہشت اور سراسیمگی پھیلا دیتے ہیں کہ وہ سارے بنکرز میں چھپ جاتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کی تمام اکنامک ایکٹیویٹیز زیرو پہ آ جاتی ہیں, اور انہیں بحال ہونے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے, اور سائیکولوجیکلی لوگوں پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے.